یہ جو مبارک ماہ رمضان جس کے اندر ہم موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے کرم اور فضل سے ہماری زندگی کے اندر پلٹ کر یہ آ گیا ہے، کبھی تنہا بیٹھ کر، یہ میری بات یاد رکھنا، کبھی تنہا بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ میرا ہی نصیب ایسا ہونا تھا، یا یہ پریشانیاں میرے لیے ہی رکھی تھی، یا میری ہی زندگی کے اندر یہ معاملات آنے تھے۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کبھی تنہا بیٹھ کر ان سارے گلے شکووں سے ہٹ کر یہ سوچا کرو کہ تو ہے کون ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھ پر کتنا احسان عظیم فرما دیا ہے اور تجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ کبھی یہ سوچا کرو، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کسی امم سابقہ میں سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، کفار میں سے بھی پیدا فرما سکتا تھا، بولو وہ اس چیز پر قادر تھا کہ نہیں؟ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اپنے حبیب کے امتی بنایا۔ امتی بھی کس کا بنایا؟ اس نبی کا جو تمام نبیوں کے سردار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان عظیم فرما دیا ہے۔ لوگوں، تمہاری جانوں پر احسان کر دیا ہے۔ کس چیز کا احسان فرما دیا ہے؟ اپنا حبیب تمہیں عطا کر۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر کی توفیق بخش دی ہے، یہاں آنے کی توفیق بخش دی ہے، نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق بخش دی ہے، روزہ رکھنے کی توفیق بخش دی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر وہ خوش بختی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی یاد کریں۔ اس سے بڑھ کر وہ توفیق کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اور خوش بختی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ہزاروں لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کے ذکر کی توفیق نصیب نہیں۔ تو آپ دیکھو آپ کا نصیب کیسا ہے، رب نے آپ کو چن رکھا ہے کہ یہ بندے میرے روزہ رکھیں۔ اس کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں نہ ہلتا۔ اور بولو ایمان ہے اس چیز پر کہ نہیں؟ وہ چاہتا ہے تو نیکی سرزد ہوتی ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا، مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر لی، تو یہ دیکھو وہ چاہتا ہے تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے آپ کو اپنے قریب کرنا، تو توفیق کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ تو جب یہ باتیں تنہا بیٹھ کر سوچی جائیں تو پھر انسان کو نہ کوئی غم رہتا ہے نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ بولو رہتا ہے کوئی؟ ایسی حضور دی امتیاں، اس کے بعد نہ کوئی غم رہتا ہے نہ کوئی پریشانی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، اس ماہ مبارک کے احکام کے نفاذ کی جو سورہ پاک ہے، اور اس کے اندر جو بڑی لطیف آیت کریمہ، اے ایمان والو، توجہ کے ساتھ یہ آخری بات ہے، اور یہ چند الفاظ کے اندر بڑی جامع بات میں کر رہا ہوں، اسے جس قدر جو سمجھے گا اسے اس کی حلاوت کئی دنوں تک اس کے دل میں رہے گی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اس حکم کو اور اس کے نفاذ کے واسطے جب اتارا، ان الفاظ پر ذرا غور کریں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ذرا غور کریں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر۔ اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ لوگوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے، تاکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم ایسے، اس کو سادہ الفاظ میں اس کو لے آئیں، عرف عام کے اندر لے آئیں، تم ایسے بن جاؤ جیسا میں چاہتا ہوں۔ بات سمجھ آئی؟ تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، تم پر روزے فرض کیے گئے، اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔
وہ میرے بندو جیسا میں چاہتا ہوں تم ویسے بن جاؤ، اور میں چاہتا ہوں تم پر میرا رنگ چڑھ جائے، تو پھر جان لو یہ روزہ میرا رنگ چڑھنے کا ذریعہ ہے اور مجھے راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ آگے بڑی لطیف بات، اور سنو یہ گنتی کے چند دن ہے۔ ذرا اسے ذرا چشمہ لگائیں نا ان اولیاء والا، تو پھر کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور سنو یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آپ کی جو زندگی ہے، اور بولو چند دن ہی ہے نا، چند دن کی زندگی، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے۔ بولیے، چند دن کی زندگی ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے نا۔ زندگی کا خاتمہ ہے، اس فانی حیات کا خاتمہ ہے۔ اب اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پھر کیا؟ سنو یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب اس لطیف الفاظ پر ذرا غور کریں کہ گنتی کے چند دن، اس چند دنوں میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے روزے رکھو۔ کیا کرنا ہے؟ آپ کی زندگی کیا ہے؟ ساری چند دن ہے۔ رب فرماتا یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور ان چند دنوں میں کیا کرو؟ روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار کیا ہے؟ کوئی شوگر کا مریض ہو، اس سے پوچھا جائے، اسے کہو جی کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں، وہ کہے گا کہ میں پرہیز، میرا کھانا بڑا پرہیزی ہے۔ پھر کس شے سے پرہیز کرتے ہو؟ کہ میں چینی سے زیادہ میٹھے سے پرہیز کرتا ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہو، وہ کہے میرا کھانا بھی بڑا پرہیزی ہے۔ کہ تم کس شے سے پرہیز کرتے ہو؟ کہ میں نمک سے، نمکین چیزوں سے زیادہ جو ہے وہ پرہیز کرتا ہوں۔ اب اس کا میٹھے والے کا پرہیز جدا ہے، میری الفاظ کو ذرا غور کرنا، اور جو شوگر والا تھا اس کا پرہیز کچھ اور ہے، اس کے آداب و احکام کچھ اور ہیں، اور جو نمکین والا بلڈ پریشر والا تھا اس کے آداب و احکام کچھ اور ہے۔ اسی طرح جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تو پھر واضح اشارہ ہے کہ کچھ چیزوں سے رب پرہیز کروانا چاہتا ہے۔ کوئی رستے ایسے ہیں جن کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ بندے کو روکنا چاہتا ہے، اے بندے رک جا، ادھر نہ جانا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تو وہاں نہ جا، تو میری طرف آ، تو ایسا بن جا جسے میں پسند فرماتا ہوں، تیرے قلب کی کیفیت ایسی بن جائے کہ جس کے اندر میں بس جاتا ہوں، میری گزرگاہ بن جاتا ہے، تیرا دل ایسا بن جائے، ایسا پرہیزگار دل بن جائے، تو پھر کیا کر؟ روزے رکھ، مگر یاد رکھ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب یہ گنتی کے جو چند دن، فرمایا نفسانی خواہشات سے خود کو روک لے۔ میرے الفاظ پر غور کرنا، میں بڑی جامع بات کر رہا ہوں۔ نفسانی خواہشات سے خود کو روک لے، راحت و سکون سے خود کو روک لے، رات کو قیام کیا کر، دن کو فاقہ کیا کر، فقط میری رضا کے واسطے۔ نفسانی خواہشات سے، راحت و سکون سے خود کو روک لے، پرہیز کر لے۔ پروردگار پرہیز کر لیا، روک لیا، اب کیا ہے؟ بس یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان قریب میں تجھے اپنے دیدار سے افطاری کراؤں گا۔ کیا کروں؟ لوگوں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کر لو
نفسانی خواہشات سے پرہیز کر لو، راحت و سکون سے پرہیز کر لو۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اگر تم چند دن ایسا کر لو گے تو میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میں تیری افطاری جو ہے اپنے حساب سے کروں۔ بات سمجھ آئی؟ اولیاء صالحین جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر ان کی افطاری جو ہے وہ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہوتی ہے، اس کے دل پر، اس بندے کے دل پر جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے واسطے جب روزہ رکھتا ہے تو جب وہ افطار کا وقت آتا ہے تو اس کے دل کی جڑ پر اللہ کے حسن و جمال کے انوار وارد ہوتے ہیں۔ جسے دل کی آنکھ نصیب ہو جائے، میں بڑی جامع بات کر رہا ہوں، اس کو آپ گھروں میں جا کے سوچئے گا، اور جس شخص کو اللہ پاک ایسی قوت سے نواز دے وہ کہے گا کہ حق کہا ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے سارا دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو ایک طرف ہم افطاری کرتے ہیں، دوسری طرف دل کو اللہ کے انوار سے افطاری کرائی جاتی ہے۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے نور آ جاتے ہیں۔ وہ فرمایا نا میں زمین و آسمان کا نور ہوں، تو پھر وہ جو زمین و آسمان کا نور، وہ تو جدھر بھی دیکھ میں ہی میں، تو کیا کر، روزہ رکھ تاکہ تو پرہیزگار بن جا، تیرا دل ایسا ہو جائے، اس قابل ہو جائے، پستی کے مقام سے اٹھ کر وہ اونچا ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے، صاف شفاف ہو جائے، پھر میں کیا کروں گا، اپنا دیدار اسے عطا کروں۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام کزی اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا، موت کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے، بچا لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمیں اپنے صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے صالحین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے مقربین جیسا پاک سلامتی والا ذاکر دل عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان تنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔